اب ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ بار بار اٹھتا ہوگا کہ یہ حضور کو یہ معراج کیوں ہوئی؟ بے شمار اسباب اور مقاصد لوگوں نے بیان فرمائے کہ کیوں معراج ہوئی. ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے معراج کا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوگا. لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، سورج سوانحے پہ بہت قریب ہو جائے گا، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے تیر رہے ہوں گے، اور سارے فرزندان آدم ایک ہی جگہ میدان معاشر میں مجتمع ہوں گے. سارے کے سارے انسان سب کے سب مجتمع ہوں گے. آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرت آدم سے لے کر اور سورہ اسرافیل تک جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہوئے سب وہاں موجود ہوں گے. کتنا بڑا میدان ہوگا وہ. اور اس میدان میں اب چاروں طرف گھوم رہے ہیں، چاروں طرف گھوم رہے ہیں. صبح ہو گئی، صبح سے اب دوپہر ہونے کو آئی، 25,000 برس کا عرصہ گزر گیا. کسی منزل کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، ٹھکانہ کیا ہے، آگے کیا ہوگا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تب حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ سارے بنی آدم، سارے فرزندان نسل انسانی مجتمع ہوں گے. ان کی سب سے بڑی کانفرنس ہوگی وہاں پر، بہت بڑی کانفرنس ہوگی، اور مشورے کے لیے سب مجتمع ہوں گے. سب لوگ جب بیٹھ جائیں گے تو اس میں اس بات پر غور ہوگا، ایجنڈا یہی ہوگا کہ آج صبح سے اور دوپہر تک ہم چاروں طرف مارے مارے پھر رہے ہیں، کسی منزل کا سراغ نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے. اس لیے اب سوچو کہ کیا کرنا ہے. آج پروردگار عالم کے قہر و جلال کی چنگاریاں برس رہی ہیں. آج پتہ نہیں ہے، دل دھڑک رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. کچھ تو راستہ نکالو، سوچو. تو اس مجمع میں سبھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو آج اللہ کے نبی کی شفاعت پر انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. وہ بھی ہوں گے جو اسلام کا انکار کرتے ہیں. وہ بھی ہوں گے جو رسول اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں. سارے مخالف موافق سبھی ہوں گے. اور ایک ہی سوال ہوگا ان کے سامنے کہ آج کون سا راستہ اختیار کیا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ پروردگار عالم کا قہر و جلال رحمت و جمال میں بدل جائے، معاشر کی فضا بدلے. کوئی ایسا راستہ نکالو. 25,000 برس ہو گئے مارے مارے پھرتے ہوئے، کیا کرنا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے میرے دوستو، سنیے غور سے. وہ دن سارے کے سارے افراد نسل انسانی موجود ہیں. بات کیا طے پائے گی؟ بات یہ طے پائے گی کہ آج تو سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ خدا کے کسی مقرب بندے کا سہارا ڈھونڈ، وسیلہ تلاش کرو. خدا کے کسی مقبول بندے کا وسیلہ تلاش کرو، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، تب جا کے یہ ماحول بدل سکتا ہے اور یہ فضا تبدیل ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے روزے والے بھی ہوں گے، اس میں بڑے بڑے نماز والے بھی ہوں گے، نیکیوں کا پہاڑ لے کر جانے والے بھی ہوں گے، بڑے بڑے عبادت گزار لوگ بھی ہوں گے، بڑے بڑے زاہد شبدار لوگ بھی ہوں گے. مگر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میاں کسی بندے کو تلاش، کسی بندے کا وسیلہ ڈھونڈنے کے بجائے ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہمارے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہے، ہم لے کے چل رہے ہیں، نمازیں لے کے چل رہے ہیں، روزہ لے کے چل رہے ہیں، زکوٰۃ اور خیر و حسنات کا ذخیرہ لے کے چل رہے ہیں، اسی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں چلو ہم لوگ فریاد کریں. یہ کوئی نہیں کہے گا. سب اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ نہیں، اللہ کے کسی مقبول بندے کا وسیلہ تلاش کیا جائے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میاں معاف کرے گا پروردگار، مہربانی فرمائے گا وہ، رحمت کا در کھولے گا وہ، کسی بندے کے پاس ہم کیوں جائیں، خالق کے پاس کیوں نہ جائیں، معبود کے پاس کیوں نہ جائیں. یہ نہیں کہے گا کوئی وہاں پر. سب اس پر متفق ہو جائیں گے کہ آج تو سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تب پھر کس کے پاس جائیں؟ تو یہ بات طے پا جائے گی کہ ہمارے باپ حضرت آدم اللہ کے محبوب پیغمبر بھی ہیں اور ہمارے باپ بھی ہیں، ان سے خون کا رشتہ بھی ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں تقرب کا رشتہ بھی ہے. چلو انہی کے پاس چلیں. چنانچہ سارا یہ قافلہ انسانوں کا حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے کے بعد ان سے درخواست کرتا ہے کہ حضور آپ میرے باپ ہو، آپ اللہ کے مقبول پیغمبر ہو. آج دیکھ رہے ہو آپ کی 25,000 برس ہو گئے ہمیں میدان معاشر میں مارے مارے پھرتے ہوئے.
کہیں منزل کا سراغ نہیں مل رہا ہے، خدا کے قہر و جلال کی بجلیاں چمک رہی ہیں، چنگاریاں برس رہی ہیں. حضور کم سے کم اپنی زبان تو کھولو، آج اپنی تقرب کا صدقہ دو اور خدا کے دربار میں ہماری سفارش کرو. آپ تو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ. یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹو میں جب دنیا سے چلنے لگا تھا تو میں نے یہ وصیت کی تھی کہ خدا کے یہاں ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، کفر اور شرک کی معافی نہیں ہے. دنیا میں زندہ رہے تو وہاں بھی تم شرک کرتے رہے، خدا کو چھوڑ کر خدا کے مقبول بندوں کے مزاروں پر تم جاتے رہے، درگاہوں پہ جاتے رہے، پیغمبروں کے آستانوں پر جاتے رہے، نبیوں کی بارگاہوں میں جاتے رہے، اور یہاں بھی وہی شرک تم لے کے آئے ہو. خدا کا دربار موجود ہے، وہیں جا کے کیوں نہیں سر بڑھتے؟ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ایک بندے کے پاس کیوں آئے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے، یہ فرمائیں گے کہ تمہیں تو جانا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن آج میری زبان نہیں کھل رہی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. ایک قدم انہوں نے آگے تو بڑھا دیا. حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچا یہ قافلہ، ان سے بھی یہ درخواست کی، انہوں نے بھی یہی کہا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہاں بھی کہا، درخواست پیش کی، تو وہاں بھی وہی نفسی نفسی کا عالم ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے. سارے انبیاء کی بارگاہوں سے گزر رہا ہے یہ قافلہ، اور ہر جگہ یہی جواب مل رہا ہے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور ان لوگوں سے میں کہتا ہوں جو آج ان بارگاہوں کے مخالفین ہیں کہ میاں اس دن تو انہی بارگاہوں سے گزرنا ہوگا. تم یہ بتاؤ یہ راستہ تو ہمارا دیکھا بھالا ہے، یہ راستہ تو ہمارا دیکھا بھالا ہے، دن رات ہم اسی راستے سے گزرتے ہیں. آپ بتائیے آپ کیسے چلیے گا اس دن ہمارے ساتھ؟ آپ کیسے چلیے گا؟ یہ شرک کا کام وہاں کیسے آپ کریں گے؟ شرک والا یہ کام وہاں آپ کیسے کریں گے؟ یہ مجھے بتائیے. اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے. آپ ہم نے کہا کہ دنیا میں تم ہم سے مناظرہ کرتے رہے، تم ہم سے بحث کرتے رہے، تم ہمارے خلاف جنگ کرتے رہے، سفارش اور شفاعت کی بنیاد پر، وسیلے کی بنیاد پر. تو تمہارا جو مذہب تھا جو تم یہاں لے کے آئے تھے وہ مذہب تو آج کام نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر، بہت خوب. وہ مذہب تو آج کام نہیں آ رہا ہے. اس مذہب کا لبادہ چھوڑ کر اتار کر کے تم نے پھینک دیا اور ہمارا مذہب تم نے اختیار کر لیا آج. ارے تو جب مذہب کا لبادہ ہی اتارنا ہے تو قیامت میں کیوں اٹھا رکھا ہے؟ آج ہی پھینک دینا اس کو. ارے جب بدلنا ہے تو آج ہی بدل جاؤ، یہی بدل جاؤ، یہی بدلو. اللہ اکبر. آپ سوچئے اب آخر میں پہنچتے پہنچتے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ تک یہ قافلہ پہنچا. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا کہ ارے کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ تمہیں آج پتہ نہیں ہے کہ شفاعت کا تاج کس کے سر پہ جگمگا رہا ہے اور یہ منصب کس کو آتا ہوا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ آج تو کوئی کسی کی بھی جرات نہیں ہے کہ بارگاہ الہی میں خدا کے قہر و جلال کی ذات پر زبان کھول سکے. آج اگر کوئی بول سکتا ہے تو صرف مصطفیٰ کی ذات ہے. آج خدا کی بارگاہ میں کسی کی زبان اگر کھل سکتی ہے تو عرب کے تاجدار کی ذات ہے وہ. ارے تم انہی کی بارگاہ میں جاؤ، کہاں مارے مارے پھر رہے ہو تم؟ اب وہاں سے بھی جب جواب ملا تو اب سوچ رہا ہے یہ قافلہ کہ اب تو وہ آخری جگہ ہے، یہ کہیں اگر وہاں سے بھی مایوسی ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اسی امید و بیم کے عالم میں یہ قافلہ اب چل رہا ہے، جا رہا ہے، تاجدار عرب و عجم کی طرف جا رہا ہے، رحمت للعالمین کی طرف جا رہا ہے، شافع معشر کی طرف جا رہا ہے. دور سے دیکھا ایک روشن چہرہ آنے والوں کو دیکھ رہا ہے. ایک چمکتا ہوا چاند کی طرح سے ایک روشن چہرہ آنے والوں کو دیکھ رہا ہے. کمبل، کالا کمبل کاندھی پہ پڑا ہوا اور آنے والوں کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے. جب قریب آئے تو فریادیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی.
खुद ही सरकार ने इरशाद फरमाया, अरे तुम कहाँ थे, मैं सुबह से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। तुम कहाँ थे, मैं सुबह से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। अना लहा, अरे मैं तो इसी का बीड़ा उठाए हुए हूँ। मैं तो आज यही काम मुझे करना है कि तुम सबके लिए मैं सिफारिश करूँ खुदा कुद्दूस की बारगाह में। अल्लाह अकबर, क्या बात कही हज़रत मौलाना हसन रज़ा ने, जो आला हजरत के भाई थे, कि क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो, क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राह गदा देख रहा हो। हैं, फरियादियों को कुछ कहना नहीं पड़ा, खुद मेरे मुस्तफ़ा ने आगे बढ़ करके उनकी तसल्ली फरमाई। और उसके बाद पेशानी मुबारक अपना सर अक़दस हुजूर ने माशर की तपती हुई जमीन पर सजदे में रखा और अर्श इलाही का पाया हिल रहा है। आवाज आ रही है, इरफा राफक सल तोता वशफा तो शफा। मेरे हबीब, ये हुजर आयशा की जमीन नहीं है, ये माशर की जमीन है। मेरे महबूब उठाओ, आज सजदों का इनाम लेने का दिन है। सर उठाओ, आज तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम कहो क्या कहना चाहते हो। अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे मुस्तफा की कसम खुदा की। सारे माशर में एक तहलका मच गया कि कौन के कैसी जात है कि पेशानी रखी जमीन पर और अर्श आज़म का पाया हिलने लगा। और रहमत इलाही ने आगे बढ़ करके इस्तकबाल किया, हुजूर ने शफाअत फरमाई, शफाअत कबूल की गई। मेरे अजीज दोस्तों, ये तो वाक़या है जो बुखारी शरीफ की हदीस में, मुस्लिम शरीफ की हदीस में मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह के रसूल ने ये बात बताई। अब मेराज क्यों हुई, खुदा की बारगाह में क्यों बुलवाए गए, बार बार देखने का मौका क्यों दिया, दीदार का शरफ क्यों अता किया गया, उसको सुनाने के लिए मैं एक छोटा सा एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। दिल्ली में एक मरतबा जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो जॉर्ज हफ्तुम की ताजपोशी की तकरीब मुनक़िद हुई थी। उसमें हिंदुस्तान के राजा महाराजा तकरीबन 650 नवाब और बड़े बड़े राजा महाराजा वो उस ताजपोशी की तकरीब में जमा हुए थे। ऐसा एहतमाम था, ऐसा दबदबा था और ऐसा पुरशकोर इंतज़ाम था कि लोगों को पसीना आ रहा था। बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े नवाबों को, बड़े बड़े उमरा को पसीना आ रहा था सामना करते हुए कैसे हम जाएंगे जाल पंजुम के सामने। मगर एक शख्स था, वो आ रहा था, जा रहा था, आता था, जाता था, आता था, जाता था। तो उससे पूछा इन नवाबों ने और राजा महाराजा लोगों ने कि हम लोग तो सिर्फ तसव्वुर से कांप रहे हैं और हैबत तारी है कि कैसे सामना होगा, और तू आ रहा है, जा रहा है, तेरा तेरे ऊपर जरा भी कोई असर नहीं है। तो उसने कहा कि मियां साहब, ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है, सुभान अल्लाह, आपकी पहली मुलाकात होगी इसलिए आप पर हैबत तारी है, और मेरी पहली मुलाकात नहीं है। मैं तो दिन रात आवा जाता रहता हूँ, दिन रात आ जाता रहता हूँ। मशीयत इलाही का तकाज़ा ये हुआ कि मेरे महबूब कल मैदान माशर में गुनहगार इंसानों की तुम्हें नाखुदाई करनी है और उनकी तरफ से मेरी बारगाह में सिफारिश की जुबान खोल ली है, इसलिए तुम एक मरतबा आ जाओ, देख लो हमें, हम तुम्हें देख ले। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी वो ऐसी हैबत तारी हो जाए कि तुम्हारी जुबान भी ना खुल सके और मैदान माशर के परेशान हाल लोग अपनी मुसीबत में गिरफ्तार रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। एक बात, दूसरी बात मुझे ये कहनी है, ये मेराज का वाक़या जो हुआ, ये गुनहगार उम्मती के लिए एहसान है कि अल्लाह के प्यारे हबीब खुदा की बारगाह में हमारी लिए सिफारिश की ज़ुबान खोलेंगे। सबसे तो जवाब मिल गया, बिल्कुल मायूसी का जवाब मिला था। मगर मेरे हुजूर अगर मेराज में न गए होते तो आज उन पर भी वही हैबत तारी होती और उनकी भी ज़ुबान न खुलती और वो भी कहते कि मैं तो आज खुद नफसी नफसी के आलम में हूँ। मगर नहीं, मेरे हुजूर ने ज़ुबान खोली और परवरदिगार आलम की बारगाह में वो ज़ुबान कबूल हुई और कहरो जलाल रहमत व जमाल में बदल गया एकदम से। मेरे दोस्तों, एक दूसरी बात और मुझे याद करना कि इतने उस कॉन्फ्रेंस से लेकर, उस सबसे बड़े इज्तिमा से लेकर और हुजूर की बारगाह तक आने तक हजारों लाखों करोड़ों इंसान ऐसे होंगे जिनको ये हदीस जिन्होंने सुनी होगी कि काम कहीं नहीं बनेगा, काम मेरे आका के हुजूर में बनेगा। काम कहीं नहीं बनेगा, काम जो बनेगा तो अरब के ताजदार की बारगाह में पहुंचने के बाद बनेगा। तो आखिरकार जब हजरत आदम के पास हम लोग जा रहे थे, जाएंगे तो कोई भी कहने वाला नहीं होगा कि अरे काहे को जा रहे हो, हमको पहले से मालूम है कि यहाँ काम नहीं बनेगा।
جب وہاں جواب ملا سوکھا، پھر آگے بڑھے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. تو پھر کسی کی آنکھ نہیں کھلی، کسی کو یاد نہیں آیا کہ ارے ہم کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ یہاں کام نہیں بنے گا. یہاں تک کہ سب کو ایک ایک پیغمبر اور ایک ایک نبی کی چوکھٹ پر سے گزرنا پڑا، ایک ایک نبی کی چوکھٹ سے پر جانا پڑا. کیوں جانا پڑا؟ اس لیے جانا پڑا کہ اگر پہلی ہی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے ہوتے اور ان انبیاء اور مرسلین کی بارگاہوں میں نہیں جاتے اور حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ چلے گئے ہوتے تو کام تو بن جاتا سب کا، اور سب جنت میں بھی چلے جاتے جانے والے. تو جنت میں جانے کے بعد اگر امت محمدی کا ایک فرد سینہ تان کر یہ کہتا عیسائیوں سے، یہودیوں سے کہ میاں احسان مانو میرے پیغمبر کا کہ ان کی سفارش پر تم یہاں آ سکے، ورنہ اگر وہ سفارش نہیں کرتے تو آج تم پسینے میں ڈوبے ہی رہتے بالکل. تو وہ یہودی، وہ داؤدی، وہ سلیمانی، وہ یعقوبی، وہ ابراہیمی، وہ دوسرے پیغمبر کے امتی لوگ یہ کہتے کہ میاں کون سا بہت بڑا احسان کیا ہے تمہارے پیغمبر نے، ارے یہ تو وہ کام تھا کہ اگر ہمارے پیغمبر کے بعد بھی تم گئے ہوتے تو وہ بھی یہ کام کر دیتے. مگر اب نہیں کوئی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ سب کے پیغمبروں سے گزر کے ہم گئے مصطفیٰ تک. اب تو جنت میں سرکار کا امتی سینہ تان کر بولے گا کہ میرے رسول کا احسان دنیا میں بھی تھا تم پر اور آج معاشر میں بھی تم پر ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. ایک بات اور کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ سفارش اور وسیلہ کے سوال پر اللہ کے رسول نے حدیثوں میں یہ واقعہ بیان فرمایا. یہ قصے کہانیوں کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، سارے صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وسیلے کے سوال پر، سفارش کے سوال پر، خدا کی بارگاہ کی تقرب کے سوال پر، توسل کی ضرورت کے سوال پر سارے انبیاء کرام متفق ہیں. بالکل یہی وہ عقیدہ ہے جس پر سارے انسان بھی متفق ہیں اور سارے انبیاء اور مرسلین بھی متفق ہیں. الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ. اخیر میں ایک جملہ میں کہہ گیا رخصت ہو رہا ہوں آپ سے کہ جناب وسیلے کی ضرورت ہے. کیوں ہے؟ جنت میں جانے کے لیے. وسیلے کی ضرورت جنت میں جانے کے لیے ہے، جہنم میں جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہنم میں جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جیل سے نکلنے کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں؟ پلیڈر اور ایڈوکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مگر جیل میں جانے کے لیے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال دو فری فنڈ میں آپ چلے جاؤ گے، ہے یا نہیں؟ فری فنڈ میں آپ چلے جاؤ گے. تو جنت میں جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ وسیلے کا انکار نہیں ہے، یہ ٹھکانے کا انکار ہے. جنہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم طے کر لیا ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کو وسیلے کی ضرورت کیا ہے، وہاں تو بغیر وسیلے ہی کی جانا ہے ہم کو. لیکن جن کو جنت میں جانا ہے، جنہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں جنت ہی میں جانا ہے، تو انہیں تو وسیلے کی بہرحال ضرورت ہے. تو اس میں یہ مسئلے کا اختلاف نہیں ہے، اپنی اپنی منزل کا اختلاف ہے. یہ منزل کا اختلاف ہے. تم نے اپنی منزل جہنم مقرر کر لی ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے وسیلے کی. لیکن جنہوں نے اپنی منزل جنت مقرر کی ہے انہیں ضرورت ہے وسیلے کی، اور وسیلہ مصطفیٰ ہے. السلام علیکم.